اور کتاب نظر آ رہی ہے؟ جی جی چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند تجدیدی کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ یہ رسالہ ہے. حضور اعلی حضرت کو علماء عرب و عجم نے مجدد قرار دیا، اور مجدد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو دین، خواہ وہ اصول ہوں یا فروع، امتداد زمانہ کے ساتھ کچھ دین کے چہرے پر گرد و غبار آ جائے جس سے اوریجنل فیس اس کا نہ نظر آئے، تو ان گرد و غبار کو دور کر کے دین کو ریفریش کر دیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نیا دین انٹروڈیوس کر دیں، وہی اوریجنل دین، اس کے فیس کو ریفریش کر دیں، اور سب نئے نئے لوگ آ کر کے کچھ عجیب عجیب چیزیں جو ایڈ کر دیتے ہیں جس سے اصل دین کہیں گم سا ہو کے رہ جائے، وہ سب چیزیں ہٹا کر کے دین کا اصل چہرہ دکھا دیں. یہی مجدد ہیں. بہت سارے مجددین آئے ہر دور میں، یعنی ہر صدی میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے تجدیدی کارنامے انجام دیے. ان مجددین میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاص امتیاز حاصل رہا کہ ان کا تجدیدی کارنامہ کسی ایک جہت اور ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے، کئی جہتوں سے آپ نے دین اور ملت کی تجدید فرمائی. انہی میں سے ایک مسئلہ علم کلام کا ہے جو ہمارا موضوع ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تجدیدی کارناموں میں سے یہ بھی ایک تجدیدی کارنامہ ہے. وہ کیا کہ کلام الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. یہ اہل سنت والجماعت اسے مانتے ہیں، معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے. تو اہل سنت والجماعت میں اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ، ان میں معتزلہ کے رد میں، اور اسی طرح سے قدریہ اور جبریہ وغیرہ جتنے بھی فرقہ باطلہ آئے، ان کے رد میں اصولی مباحث کی تحقیق کی انہوں نے. اور اب جب تحقیق ہوئی تو جدل اور مناظرہ کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ بحث در بحث شروع ہو جاتی ہے. ہم کوئی بات کہتے ہیں، ہماری دلیل پر ان کا کوئی اعتراض ہو جاتا ہے، ان کا کوئی اعتراض، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، رد کرتے ہیں. تو رد اور جواب ایکشن ری ایکشن میں، اور کوشچن اور آنسر میں بات بہت دور تک نکل جاتی ہے. تو کلام صفت الہی ہے، اس پر جب گفتگو شروع ہوئی تو بڑی بحث ہوئی. بلکہ صحیح بات یہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا شرح عقائد میں کہ علم کلام کو علم کلام اسی لیے کہتے ہیں کہ کلام میں بڑی بحث ہو گئی ہے. حالانکہ سب ہر ٹاپک پہ بحث ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے اس میں بہت ڈسکشن بہت ہو گئی، تو وہ ٹاپ پر آ گیا، سب پر چھا گیا. ایک زمانہ یہ تھا کہ حق اور باطل کا امتیاز اسی پر ہوتا تھا. معتزلہ رول کرتے تھے اور ڈومینیٹ کرتے تھے پوری سوسائٹی پہ، تو وہ کسی بھی عالم یا مفتی یا مسلمان، عام یا خاص، سب کو چیک کرنے کے لیے یہی پوچھتے تھے کہ قرآن پاک کو تم کیا مانتے ہو، مخلوق مانتے ہو یا غیر مخلوق مانتے ہو.
اگر غیر مخلوق مانتے تو پھر اس کا بائیکاٹ اور جیل میں ڈال دیا، قتل کر دیا، جو سمجھ میں آیا کیا انہوں نے۔ سب سے مشکل ترین حالات کا سامنا کیا حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ اس پر قائم رہے اور بالکل انہوں نے کوئی لچک نہیں دکھائی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ غیر مخلوق ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو یہ سب بحث آگے بڑھتی رہی۔ اب جو اعتراض انہوں نے کیا اس پر، اس کا جواب اہل سنت نے دیا، اور ہر دور میں علم کلام کی نئی نئی کتابیں لکھی جاتی رہیں۔ اور سچ بات یہ ہے کہ ہر دور میں ضرورت بھی ہے کہ علم کلام کو ریفریش کیا جائے، کیونکہ فتنے نئے نئے آتے ہیں، نئے نئی آئیڈیولوجیز انٹروڈیوس کرتے ہیں لوگ، نئے نئے نظریات لاتے ہیں، تو رد کرنے کی ضرورت تو ہے۔ جب کوئی نئی بات آئے تو اسے رد کیا جائے گا، یہی علم کلام ہے۔ تو نئی نئی کتابوں کی ضرورت ہے، لیکن نئی کتابوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ ہم دین کے اصول میں ایڈ کر دیں کہ وہی تو اصل بدعت ہے۔ اصل بدعت تو یہی ہے کہ دین میں ہم کچھ اضافہ کر دیں، نہیں، اصل دین وہی ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے۔ تو اب علم کلام الہی کے تعلق سے جب بحث چلی تو کچھ دلائل انہوں نے معتزلہ نے دیے کہ کلام الہی حادث ہے، مخلوق ہے، یعنی حادث ہے، کیونکہ سارے حادث مخلوق ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو یہ بھی حادث ہے۔ اور وہ آیت کریمہ، ایک آیت کریمہ بھی انہوں نے پیش کی۔ اب بہت ساری بحثیں ہیں کہ اتنی آیتیں ہیں، آپ پڑھتے ہیں، کسی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کسی میں کچھ تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی جتنی آیتیں ہیں، واقعات، یہ سب تو حادث ہیں نا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، قومیں، واقعات، ممالک، یہ سب بات کی چیزیں ہیں، حادث ہیں۔ تو جس میں ذکر ہے وہ بھی حادث ہوا، اس طرح کی باتیں آئیں، امر، نہی، انشاء، اخبار، یہ سب چیزیں۔ تو اسی طرح سے ایک دلیل انہوں نے قرآن کریم سے بھی دی کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ رب کی طرف سے کوئی بھی محدث ذکر آئے جسے وہ سنتے تو وہ یوں سنتے کہ سے کھیل کرتے۔ تو من ذکر من ربہم محدث، تو ذکر کو محدث فرمایا قرآن کریم نے۔ تو یہ دلیل انہوں نے دے دی کہ ذکر سے مراد قرآن، تو ذکر کو محدث کہا یعنی ذکر حادث ہے، یعنی قرآن حادث ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب اس کا جواب تو دینا ضروری تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جواب جو بعد کے متأخرین متکلمین نے دیے، وہ یوں ہی دیا، سولوشن نکالا انہوں نے کہ کلام الہی کی دو قسمیں کر دیتے ہیں۔ کلام الہی کی دو قسمیں کر دیتے ہیں، ایک کلام لفظی، ایک کلام نفسی۔ کلام نفسی جو ہے نا وہ قائم بذات اللہ تعالی ہے اور وہ قدیم ہے، اور کلام لفظی یہی جو قرآن ہم لکھتے ہیں، مصحف شریف میں موجود ہے یا ہمارے حافظے میں ہے، یہ سب یہ حادث ہے، کیونکہ یہ کلام لفظی ہے۔ یہ کہہ دیا انہوں نے کلام لفظی اور کلام نفسی کا فرق۔ تو پھر جہاں جہاں جو جو دلیلیں ان کی ہیں وہ سب کے سب جاتی ہیں کس پر؟ کلام لفظی پہ، اور ہمارے سارے کے سارے دلائل کس پہ جاتے ہیں؟ کلام نفسی پہ۔ کلام نفسی قدیم اور کلام لفظی حادث۔ یہ بالکل نئی بات تھی، بالکل یہ سخت ترین، کس کو کہہ لیجئے کہ بدعت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ متأخرین کے کلام میں یہ باتیں لکھی جاتی رہیں، طلباء پڑھتے رہے، اسی پر ڈسکشن کرتے رہے، سوال و جواب ہوتے، اسی کو انہوں نے حق مان لیا کہ یہی حق ہے، کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، کلام لفظی اور کلام نفسی۔ کلام لفظی حادث اور کلام نفسی کیا ہے؟ قدیم۔ اس سے آگے اس دور کے طلباء کا ذہن گیا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مبلغ علم یہی شرع عقائد ہے جی، اور شرع عقائد میں اسی انداز میں پوری بحث ہے
کلام اور بعد کے اور ساری کتابوں میں، حالانکہ اسلاف نے اس میں صراحتاً ارشاد فرمایا کہ کلام ایک ہے ہیں؟ اور یہ جو آپ تقسیم کر دیں گے اس سے تجزی ہو جائے گی، خرابی کیا کیا لازم آئے گی، اس پہ ذہن نہیں گیا، اس پہ ذہن نہیں گیا کہ اس سے کیا خرابی، کلام نفسی کلام لفظی جب دو حصوں میں بانٹیں گے تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی، اس میں تعدد ہوگا، تعدد سے تجزی ہوتی ہے، تجزی ترکب چاہتا ہے، مرکب ہو، مرکب جو ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کسی بھی جہت سے کہیں کسی نص میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ قرآن کریم کی کئی قسمیں ہیں یا کلام الہی کی کئی قسمیں ہیں۔ اس لیے اس بحث کو امام اہل سنت نے بہت ہی منظم انداز میں مرتب فرمایا، اور یہ جو بحث ہے اس کو اس انداز سے ہم اپنے درس میں رکھتے ہیں کہ پہلے سمجھ آ جائے کہ کلام الہی سے مراد کیا ہے۔ آپ لوگوں نے بہار شریعت میں پڑھا ہوگا پہلی جلد میں اور بھی کتابوں میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی طرح سے توریت، زبور، انجیل یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ پڑھا ہوگا نا، اور اس میں افضل اور مفضول کا فرق نہیں ہے کیونکہ سب ایک ہے۔ اب ایک نئی بات آ گئی، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ توریت الگ ہے، زبور الگ ہے، انجیل الگ ہے، اور سب ایک ہے کیونکہ کلام الہی ایک ہے۔ تو یہ کون سی بات آ گئی کہ سب ایک ہے؟ ہاں سب ایک ہے، یہی جو ہے نا کمپلیکیشن ہے اس ٹاپک کا کہ سب ایک ہے، کیونکہ اس میں اگر افضل و مفضول کا فرق کریں گے تو تفضیل الشیء علی نفسی لازم آئے گا، یا تقدم الشیء علی نفسی، کہ کوئی چیز اپنی ذات پر ہی افضل ہو، وہی افضل ہے وہی مفضول ہے، وہی اپ ہے وہی ڈاؤن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ جتنا کلام ہے، جتنی بھی صحیفے نازل ہوئی، یہ سب اللہ کا کلام ہے اور سب ایک ہے، تو سب ایک کیسے ہوئے؟ اچھا سب ایک ہیں تو پھر یہ کہ قرآن کریم جو کلام نفسی کا فرق کیا اور کلام لفظی کا فرق کیا انہوں نے، یہ فرق بھی باطل ہے، فرق باطل جو امام اہل سنت نے فرمایا، اس کا مطلب کلام ایک ہے، اور یہ فرق بالکل غلط ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں مختصراً میں ایک بات کہتا ہوں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ یہ سب تجلیات ہیں قرآن کریم کی، اور تجلی کے تعدد سے متجلی متعدد نہیں ہوتا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، وہ ایک ہے، اللہ کی صفت ہے، اس میں تعدد نہیں ہے نا۔ وہ کبھی تجلی فرماتا ہے توریت کی شکل میں، کبھی تجلی فرماتا ہے زبور کی شکل میں، کبھی قرآن کریم کی شکل میں۔ پھر قرآن کریم میں دیکھ لیجیے آپ، خود قرآن کریم میں اگر کلام سے مراد آپ یہ سمجھ رہے ہیں جو نحوی کلام ہے کہ کلام جو چند کلموں سے مرکب ہو، تو پھر ایک کیا وہ ہزاروں ہیں؟ کتنے کلمات ہیں سورہ فاتحہ میں؟ کتنے جملے، کتنے سینٹنسز ہیں؟ 114 سورتیں ہیں، ہر سورہ میں کئی سو یا کم زیادہ آیتیں ہیں، اور بہت ساری آیتیں بہت سارے جملوں پر مرتب ہیں، تو پھر کم سے کم وہ جتنی آیتیں ہیں اتنا کلام آپ کہیے، جی جتنی صورتیں کم سے کم اتنا کلام کہیے آپ۔ پھر ایک آیت میں اگر چند جملے ہیں ان کو کلام کہیے تو پھر اتنے کہیے، کتنے ہو گئے؟ تو یہی سمجھ کا فرق ہے، یہ سب قرآن کریم اللہ کی صفت کلام الہی کی تجلیات ہیں، تو کلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ امام اہل سنت نے اس کے بارے میں جو باتیں فرمائی وہی تجلی اور متجلی کا فرق، اور یہ قرآن کریم کے مختلف جلوے ہیں، فرمایا یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہیں، وہ کرم فرما دے تو ہم بزرگوں کے صدقے میں انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور پھر کشف ہو جائے گا بالکل۔ اور اگر پھر بھی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اتنا ایمان لانا سب کے اوپر واجب ہے کہ یہ کہیں کہ جو اللہ کے نزدیک حق کلام الہی کے تعلق سے اس پر ہم ایمان لائیں، ایمان بالغیب، اس پر ہم ایمان لائیں، ورنہ حقیقت یہی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اس بات کو ثابت کیا تو اسلاف کے کلام سے، دلائل سے، قرآن کریم کی آیتوں سے، حدیثوں سے، سلف صالحین کے کلام سے، اور فرمایا یہ سب بات کی بات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ متأخرین متکلمین نے
جو یہ باتیں کہی ہیں یہ جواب میں کہی ہیں جی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دشمن جو ہے وہ آ کر کے آپ پر اٹیک کرتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے بھی ہو آپ ہینڈل کر لو، سنبھال لو، غلط صحیح کسی بھی طرح سے کم مقصد یہ ہے کہ دشمن کو بھگانا ہے، اس کا جواب ہو جائے، وہ خاموش ہو جائے. صحیح کرو اچھی بات ہے، صحیح نہیں کر سکتے غلط طریقے سے کرو، مگر دشمن جو اسلام پر حملہ کرنے آ رہا ہے کم سے کم اس کا خاتمہ کرنا یہ مطلوب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کبھی کبھی دلائل یا جواب دیتے دیتے لوگ ایسی باتیں پیش کر دیتے ہیں کہ مقصود کیا ہوتا ہے، اسقاط خصم، دشمن کو خاموش کرنا یا اس کو بھگا دینا، کیونکہ دشمن کو طاقتور کیا جائے گا، دشمن کو تو دبانا ہوتا ہے نا. تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کہی جو صحیح نہیں ہے. اب بعد میں کسی مبتدی نے سنا کہ ہمارے شیخ یا فلاں صاحب جو ہے نا انہوں نے بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا، وہ کیا پتا، وہ تو جواب الجواب کے طور پہ کہا تھا، اسی کو سچ مان لیا. کبھی کبھی بات جو ہے نا مبنى الفساد، فساد کا بناء الفساد الفساد، یا فاسد کا جواب فاسد سے دیا جاتا ہے. کبھی کبھی فاسد کا جواب کس سے دیتے ہیں؟ تو جس سے جواب دیا وہ خود فاسد ہے. مقصد کیا تھا؟ اسقاط خصم ہے، فساد دور ہو، کام ہو گیا ہمارا. اب سمجھ لیا آپ نے اسی کو کہ جس بات سے جواب دیا تو وہی صحیح ہے، تو یہ غلط بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو معتزلہ کے رد کے لیے متأخرین متکلمین نے کلام کو دو قسموں میں بانٹ دیا، کلام لفظی، کلام نفسی، اور ہم اسے مین نون قبول کر لیں. کتنی بڑی خرابی ہے. تو اس لیے باٹم لائن اس ٹاپک کا یہ ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور وہ ایک ہے، واحد ہے، اس میں تعدد نہیں ہے، اور کلام نفسی اور کلام لفظی کا فرق جو ہے یہ باطل ہے. اتنی ہی بات پوری بحث میں. اب دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کس طرح سے اس بحث کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ایک بات اور تمہید کے طور پہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رسالہ لکھا تھا، الکشف و شافیہ فی حکم فونوگرافیہ، اور وہ ساؤنڈ کی جو منطق ہے، سائنس ہے، اس میں اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. ان کی بارگاہ میں ایک سوال آیا کہ فونوگرام، آج کل تو کیسٹ بھی ختم ہو گئی اور ڈیجیٹل سب سسٹم ہو گیا ہے ریکارڈ کرنے کا. تو فونوگرام ہوتا تھا، ایک پلیٹ ہوتی تھی پہلے، اس میں الکوہل وغیرہ لگا کر کے، جیسے بھی بہت ساری چیزیں لگا کر کے وہ ریکارڈ کرتے تھے، آواز کو چینج کرتے تھے کسی چیز میں، پھر ریکارڈ کریں اور پھر اسی پہ دوبارہ وہ رن کرتا تھا تو آواز بیک واپس سنائی دیتی تھی. تو قرآن کریم اس میں ریکارڈ کرنا کیسا، اس کو دوبارہ سننا کیسا ہے؟ اس میں آیت سجدہ اگر پڑھ لی گئی دوبارہ سنا تو آیت سجدہ تلاوت واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اصل یہ ہے کہ قرآن کریم یا حدیث ریکارڈ کرنا کیسا ہے اور اس کو دوبارہ سننا کیسا، حکم اصل کا ہے کہ مثل کا ہے؟ یہ سوال آیا. اعلیٰ حضرت نے اس پہ ایک رسالہ لکھا، الکشف و شافیہ فی حکم فونوگرافیہ. اس کو پہلے آپ نے چند مقدمات پر مشتمل رکھا. مقدمہ تو پہلا مقدمہ آواز کی ریالٹی اور فیکٹ کیا ہے، آواز کی حقیقت کیا ہے، کیسے آواز پیدا ہوتی ہے، کیسے سنائی دیتی ہے، سب ہے. دوسرا مقدمہ جو ہے وہ ہے اسی سے متعلق کہ کلام جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، کلام الہی، وہی قرآن سیدنا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا اور پھر وہی سرکار نے ہمیں بتایا. اور کوئی بھی حافظ پڑھتا ہے تو وہی پڑھتا ہے، جب ہم سنتے ہیں تو وہی سنتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب الگ الگ نہیں ہے. وہی کلام ہے جو لوح محفوظ میں ہے، وہی کلام جبریل امین لے کر کے رسول کریم علیہ السلام کے پاس آئے، وہی کلام 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے، وہی ہم سنتے ہیں، وہی ہم پڑھتے ہیں. حفاظ جب ذہن میں یاد رکھتے ہیں تو وہی رکھتے ہیں، وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ریکارڈ ہوگا تو وہی ہوگا، جب ریکارڈ ہوگا تو وہی ہوگا، اور جب اس کو جو ہے ریپلے کریں گے یعنی دوبارہ وہ سنیں گے تو پھر وہی ہوگا. یہ سب الگ الگ نہیں ہے، یہ امثال نہیں ہے.
اس پر اعلیٰ حضرت نے پوری تفصیل لکھی اور چند عبارتیں لکھی اس پہ. پھر یہ کہ اعلیٰ حضرت کے ایک دوست عالم عرب میں محافظ کتب حرم سید اسماعیل، غالباً شیخ اسماعیل آفندی کا نام اس میں لکھا دیا ہے، وہ ان سے ملاقات ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ اور وہ بیان، وہ مقدمہ سنایا ان کو، تو انہیں شوق ہوا، یہ اردو میں تھا سب، انہیں شوق ہوا کہ یہ تو بڑی زبردست اور ایک نئی بحث ہے، اس میں آپ اضافہ کریں اور اس کی تعریف کر دیں. تو اعلیٰ حضرت نے وہاں سے اضافہ کیا اس میں اور اس کی پوری تعریف یعنی عربی میں کر دیا. اسی کا نام ہے انوار المنان فی توحید القرآن. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم اس رسالے کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نام کے نیچے 1330 ہجری لکھا ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1330 ہجری میں اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ مکمل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاحد فی ذاتہ الواحد فی صفاتہ المتعالی بقدمہ عن الحدوث وسماتہ تعالی ان یتطرق الحدوث الى مسمى لکلامہ او مصداق لآیاتہ. تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اپنی ذات میں احد اور ایک ہے، اپنی تمام صفات میں واحد اور یکتا ہے، جو اپنے قدم کے ذریعے حدوث اور علامات حدوث اس سے برتر و بالا اور ماورا ہے، یعنی وہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے. وہ بزرگ و برتر ہے، ماورا ہے، اس سے کہ اس کے کلام کے مسمى یا اس کی آیات کے مصداق کی طرف حدوث راہ پائے. کلام کا مسمى یعنی کلام الہی جس کو کہتے ہیں قرآن کلام الہی. آیت کا جو مسمى اور مصداق ہے، جس پر آیت صادق ہے. الحمدللہ رب العالمین، آیت کا مصداق یہ ہے نا، تو الحمدللہ رب العالمین یہ قدیم ہے، یہ حادث نہیں ہے. ہم نے جو پڑھا ہے نا، ہمارا پڑھنا حدیث جو ہم نے پڑھا وہ کیا ہے؟ قدیم ہے. تو اس کی آیتوں کے مصداق یا اس کے کلام کا جو مسمى اور مصداق ہے، اس کی طرف حدوث کوئی راہ پائے، حدوث پہنچ جائے وہاں پر، یعنی وہ حادث ہو، اس سے بزرگ و برتر ہے، نہیں ہو سکتا. او یکون لکلامہ تجدد بتجدد تجلیاتہ او تعدد بتعدد کسواتہ، یا پھر یہ کہ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بزرگ و برتر اور ماورا ہے کہ اس کے کلام کی تجلیات کے تعدد سے اس کے کلام میں تجدد ہو. تجلیات متجدد ہوتی ہیں، نئی نئی تجلیات ہوتی ہیں، کبھی توریت شریف نازل ہوتی ہے، کبھی زبور شریف نازل ہوتی ہے، وہی کلام ہے جو کبھی اس شکل میں کبھی اس شکل میں. تو یہ تجلیات متعدد ہیں. آپ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام صحیفے کتنے ہیں؟ اتنے صحیفے ہیں. آپ نے خود کہہ دیا اتنے، تعدد ہے، تجلیات کا تعدد ہے. تو تجلیات کے تعدد سے اس کے کلام میں، تجلیات کے تجدد سے اس کے کلام میں تجدد ہو جائے، یہ نہیں، اس سے بھی بزرگ برتر ہے. یوں ہی کسوات کے تعدد سے اس کے کلام میں تعدد ہو جائے، یہ بھی نہیں. کسوا کپڑے کو کہتے ہیں، مظہر یعنی لباس، غلاف شیپ، فارمیٹ، فارم جو ہوتا ہے جو کسی کی شکل ہو، جو نظر آئے،
تو کبھی سورہ فاتحہ کی شکل میں، کبھی سورہ بقرہ کی شکل میں، کہیں سورہ آل عمران کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، ٹھیک ہے، زبور شریف کی شکل میں، یا پھر امر کی شکل میں، نہی کی شکل میں، اخبار کی شکل میں. تو یہ کپڑے متعدد ہوتے ہیں، جلوے متعدد ہوتے ہیں، لیکن اس کے کلام میں تعدد نہیں، وہ کلام ایک ہے. هو الذي انزل كلامه القديم على سيد برياته وخاتم رسله واول مخلوقاته. وہی پروردگار کہ جس نے اپنے کلام قدیم کو اپنی تمام مخلوقات کے سردار اور اپنے تمام رسولوں کے خاتم اور اپنی تمام مخلوقات کے اول ترین مخلوق حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ان پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کی ذریات پر افضل صلواته و اکمل تسلیماته و ازکى تحیاته و انما برکاته. ان سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی افضل ترین رحمتیں نازل ہوں اور کامل و اکمل تسلیمات نازل ہوں، نہایت ہی پاکیزہ اور مقدس تحیات ان پر نازل ہوں، اور روز فزوں بڑھتے ہوئے برکتیں نازل ہوں، بڑھتی ہوئی برکتیں نازل ہوں. فتجل القرآن فی الاذہان والآذان والورق واللسان والزمان والمکان ومن فصل عن الرحمن ولا اتصل بالاکوان فی شیء من حضراته حدثت القلوب والاسماع واللسن والیراع وتحولت الاحوال وتبدلت الاوضاع والقرآن كما كان على قدمه وثباته. تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی قرآن کریم متجلی ہوا اذہان میں، لوگوں کے مائنڈس میں، یعنی جس نے یاد کیا، والآذان اور کانوں میں جس نے سنا، سب جگہ تجلی فرما رہا. والورق اور پیپر یا کاغذ پہ، واللسان پڑھنے والا، ورق پیپر لکھنے میں، واللسان زبان پہ مختلف لوگوں نے تلاوت کیا. والزمان والمکان، زمان اور مکان میں، کہ قرآن کریم نازل کب ہوا؟ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے ہوئے اور غار حرا میں تھے. کب تک نازل ہوا یہ ٹائم؟ 23 سال میں ٹائم ہوا. اقوام، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، سفر میں، حضر میں. مکان، اور رحمان سے منفصل نہیں ہوا، یعنی قرآن کریم متجلی ہوا ضرور اذہان و آذان میں، لیکن رحمان سے الگ ہو کر کے نہیں، وہ قائم بالرحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. اور جب وہاں سے منفصل نہیں ہوا تو اکوان سے متصل بھی نہیں ہوا، کہ جس کو کہیں کہ وہ آ کے اٹیچ ہو گیا کسی کے ساتھ، تو اس کا مطلب جہاں تھا وہاں سے وہ سیپریٹ ہوا، الگ ہوا وہاں سے. تو الرحمن سے وہ صفت الہی قائم بذات اللہ تعالی ہے. اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے. تمام صفات اللہ تعالیٰ کی وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس سے منفصل نہیں ہے. منفصل نہیں ہے تو اس کی تجلیات ہیں جو ہم تک آتی ہیں، ایسا نہیں آ کر کے ہم سے متصل ہو گئے. فی شیء من حضراتی، جب جب اس کے جلوے ہوتے ہیں، کسی بھی جلوے میں، کسی بھی حضور میں، وہ اکوان سے متصل نہیں ہے. ہاں، یہ دلوں میں جو اس کے جلوے آتے ہیں، جب ایک حافظ یاد کرتا ہے تو دل حادث ہیں، یہ اذہان حادث ہیں، اسماع لوگوں کے کان، ہاں یہ حادث ہیں، یا لسننگ پاور جو ہے نا، یعنی جو سننے کی قوت ہے، واللسن زبان حادث ہے، والیرا قلم حادث ہے. لیکن جو لکھا وہ قدیم ہے، جو سنا وہ قدیم ہے، جو یاد کیا وہ قدیم ہے، جو پڑھا وہ قدیم ہے. وتحولت الاحوال وتبدلت الاوضاع، احوال بدلتے رہے، وضعیں متبدل ہوتی رہیں. قرآن جیسا قدیم تھا ویسے ہی قدیم رہا، اپنے قدم اور اپنے صفات پہ رہا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں، کیونکہ صفت الہی، قرآن صفت الہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تبدیلی ہو تو حادث ہے، تبدیلی ہو تو حادث ہو، اور حادث ہو تو ذات الہی محل حوادث ہو جائے، اور ذات الہی محل حوادث ہو جائے تو خود حادث ہے جو محل حوادث ہو، اور جو حادث ہو وہ قدیم نہیں، جو قدیم نہ ہو وہ الہ نہیں ہے.
تو کہاں سے کہاں بات پہنچی؟ چلیے یہ خطبہ تھا اعلیٰ حضرت کا. اب چلیے فرماتے اعلم ان العلماء الکرام جعلوا لوجود الشیء 4 مراتب: وجود فی الاعیان کمال زید الموجود فی الخارج، ووجود فی الاذہان وهو حصول صورت زید التي هي مرأة ملاحظته في الذهن، ووجود في العبارة كأن تقول بلسانك زید فإن الاسم عین المسمى. اور آگے جا کے کہہ رہے ہیں وجود فی الکتابہ. تو فرماتے ہیں کہ جان لو کہ علماء کرام نے کسی شے کے وجود کے 4 مراتب بیان فرمائے. 4 طرح کا وجود ہے. وجود فی الاعیان، یہ وجود فی الاعیان خارج، جیسے ہم آپ ہیں، یہ عینی وجود، حقیقی وجود یہی ہے. وجود فی الاعیان اس کو وجود خارجی کہتے ہیں، ہے نا، ایگزسٹنس، ہم موجود ہیں، صرف یہ تھنکنگ نہیں ہے. وجود فی الاعیان یہی حقیقی وجود ہے. جیسے کہ زید کا وجود جو کہ خارج میں موجود ہے، زید، وہ زید جو پیدا ہونے والا ہے نا 100 سال کے بعد، وہ نہیں، جو ابھی خارج میں موجود ہے اس کا وہ وجود جو خارج میں موجود ہے، یہ وجود عینی ہے. ایک وجود ہوتا ہے اذہان میں. ابھی آپ بیٹھے بیٹھے کسی کا تصور کر رہے ہیں، اپنے صاحبزادے کا، اپنے والد کا، اپنی والدہ کا، تو ذہن میں وجود آ گیا نا، تو یہ ذہنی وجود ہے. وہ حصول صورت زید التی، اور یہ ذہنی جو وجود ہے، جو زید کی صورت کا حصول، جو کہ ذہن میں ہے، جو صورت جو ہے ذہن میں اس کے ملاحظے کے لیے مرآ اور مرر یعنی آئینے کا کام دیتی ہے. آئینے میں کیا ہوتا ہے؟ مرآۃ ملاحظت ہی، زید کے ملاحظہ یعنی زید کو دیکھنے کے لیے ایک مرر کا کام دینا، آئینے کا. اب یہاں پہ کوئی بغل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ نہیں دیکھ سکتے اس کو، تو سامنے ایک مرر لے لیں اور اس میں دیکھ لیں ریفلیکشن ہو رہا ہے، یا تو اس کی صورت، اس کے ریز جو ہے نا وہ اس پر پڑھ کر کے اس میں آئینے میں پڑے اور پلٹ کر کے آپ کے پر آئے، یا آپ کی آنکھ سے ریز نکلے اور پلٹ کر کے ادھر گئے. دیکھا اس نے، آپ نے دیکھا ہے اس کو، آپ نے دیکھا ہے زید کو دیکھا ہے، لیکن یہ آئینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مرآۃ ملاحظہ، یہ ذریعہ ہے، سورس ہے. تو جیسے زید کی جو صورت ہے جو ذہن میں چھپ جاتی ہے وہ مرآۃ ملاحظہ ہے، وہ وجود ذہنی ہے، مرآۃ ملاحظہ. جیسے آئینہ یہاں رکھا ہوا ہے تو یہ تھوڑی کہ زید وہ بھی ہے، زید بھی ہے، ایک یہ بغل میں بیٹھا ہوا اور ایک وہ زید، 2 ہو گئے نہیں. تو وجود ذہنی بالکل ایسے ہی ہے، الگ سے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہٹا دینا اس کو، آ گیا زید، اور ادھر زید کو ہٹا دیں پھر وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا اس میں. مرآۃ ملاحظہ جو ذہن میں زید کو دیکھنے سمجھنے کے لیے ایک مرآ یعنی آئینے کا درجہ رکھتی ہے، جو صورت، جو زید کی صورت چھپی ہے. اب زید کی صورت چھپتی ہے نا، جیسے آپ آنکھوں سے زید کو دیکھ رہے ہیں تو ایک اس کا فوٹو جو ہے نا وہ آنکھوں کی پتلیوں میں جو ریٹینا ہے اور اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے 7 طبقات میں ہوتے ہوتے برین میں اس کی تصویر آتی ہے، وہی مرر کی طرح. وہ ہوا حصول و صورت زید، چلیے ہو گیا. وہ وجود فی العبارہ، اور تیسرا ایک وجود ہے عبارت میں وجود، یعنی ہم بولتے ہیں کأن تقول بلسانی کا زید، جیسا کہ آپ اپنی زبان سے کہتے ہو زید، آپ نے کہہ دیا زید، تو یہ بھی اسی کا وجود ہے، یہ زید ہی کا وجود ہے، کیونکہ ہم نے کہا زید عالم ہے، تو آپ جو ہے نا وہ عالم کس کے بارے میں، وہ بغل میں جو بیٹھا ہے زید اسی کے بارے میں سمجھ رہے ہو نا، کہ میری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے اس کو سمجھ، یہ عالم ہے. بتائیے، یہ جو میری زبان سے جو وائس نکلی ہے، جو ویوز نکلی ہیں، کیا یہ عالم ہے؟ وہی عالم. تو یہ وجود کس کا؟ اسی زید کا وجود ہے، وجود فی العبارہ. فإن الاسم عین المسمى، اس لیے کہ اسم عین مسمى، یہ بھی ایک بحث ہے، بڑی دلچسپ بحث ہے. اسم عین مسمى ہے یا غیر مسمى ہے؟ اسم جو ہے
زید نام، اچھا یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اسم غیر مسمى، یہ خاص طور سے جب اسماء الحسنہ کی بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء 99 نام ہیں، بہت زیادہ نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ادعوا الرحمن او قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو، چاہے رحمان کہو، رحیم کہو، اللہ کہو، اس کے بہت اسماء حسنہ ہیں، اسی کو پکارو گے. تو یہ اسماء جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے، یہ متعدد ہیں، لیکن وہ عین مسمى ہے، غیر مسمى نہیں ہے. یہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اسم عین مسمى، یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. اسم کیا ہے؟ عین مسمى. کیا مطلب؟ معتزلہ نے کہا کہ اسم غیر مسمى ہے، جیسے زا یا دال، زا یا دال. آپ تو یہ تو نہیں کہتے نا کہ زا سے مراد زید کی گردن سر ہے، اور یا سے مراد اس کا پیٹ ہے، اور دال سے مراد پاؤں ہے. اس طرح سے تو غیر ہی لگتا ہے کہ زید، یہ زا یا دال 3 حروف ہیں، اور زید کا جو اسٹرکچر ہے وہ تو الگ ہے. تو یہ غیر اسم عین مسمى نہیں، غیر مسمى ہوا. یہ ایک سمجھنے کا انداز ہے. اسماء الہی میں یہ بات نہیں ہے، اور دنیا کے لوگوں میں بھی اسماء میں، ناموں میں بھی یہ نہیں ہے. اسم عین مسمى ہے. جیسے آپ نے کہا رأیت زیدن، اب سمجھ میں آئے گا کیسے اسم عین مسمى ہے، غیر مسمى نہیں ہے. آپ نے کہا واللہ رأیت زیدن، قسم ہے میں نے زید کو دیکھا. تو جب کہیں زید کو دیکھا تو کیا مطلب زید کہیں لکھا ہوا تو اسے دیکھا؟ اس کا مراد وہی جو زید بندہ ہے، جس کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، اسی زید کو دیکھا. ورنہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لیا ہے کہ واللہ رأیت زیدن اور اس کو نہیں دیکھا، تب بھی وہ حانث نہیں ہوگا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا، وہ سچا ہی ہوگا، کیونکہ زید کو دیکھا مطلب زید جو بول رہا ہے یا لکھا ہوا اس کو دیکھا. اگر غیر ہو تو یہ تبھی نہ بولیں گے جب زید کو دیکھا، اس نے زید کی پرسنالٹی کو دیکھا، تبھی نہ بولیں گے. تو اسم عین مسمى ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسم عین مسمى. جیسے اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم جو ہے اللہ ہے، ذات الہی کے لیے، ٹھیک ہے. تو آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو آمنت باللہ، تو جب آمنت باللہ کہا تو آپ نے اللہ جو اسم جلالت 4 حروف پر مشتمل ہے اس کو مانا یا ذات الہی کو مانا؟ بتائیے. اگر الگ الگ مانیں گے تو پھر آپ کا تو ایمان ہی معتبر نہیں ہے. اگر اسم کو مسمى کا غیر مانا آپ نے تو کلمہ اسلام پڑھ کر کے آپ مسلمان نہیں ہو پائیں گے. کہ آپ نے تو اللہ بولا ہے، کلمہ جلالت جو ہے وہ اسم ہے، وہ ذات الہی کا غیر ہے. اگر غیر ہو تو معتبر ہوگا. پھر سوال کرنا پڑے گا کہ اللہ بول کر کے کیا مراد لیا آپ نے؟ بتائیے پوری امت کیا کرتی رہی؟ کسی نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایمان مانا گیا نا. تو اس نے اللہ کہا، اس کو یہی مانا گیا کہ اسم سے ذات مسمى مراد ہے، تو اسم عین مسمى ہے. اس پر استدلال امام اہل سنت نے ایک حدیث پاک سے کیا کہ اسم عین مسمى. مسند احمد کی ایک حدیث پاک ہے، اور سنن ابن ماجہ کی، اور حاکم اور ابن حبان وغیرہ کی صحاح میں بھی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد. وہ روایت کرتے ہیں اپنے پروردگار عز و جل سے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرے، اور جب میرے ساتھ اس کے دونوں ہونٹ ہلیں، شفتہ ہو، اس کے دونوں ہونٹ ہلیں، یعنی وہ اسپیک کرے، بولے، میرا ذکر کرے، میرا ورد کرے، میرا نام لے. جب میرا ذکر کرے اور میرے نام پہ دونوں ہونٹ اس کے ہلنے لگیں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اب بتائیے اعلیٰ حضرت نے استدلال اس آیت کریمہ سے، اس حدیث پاک سے کیا کیا؟ اسم عین مسمى ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا مع عبدی، تو انا جب اللہ نے فرمایا تو انا سے مراد ذات الہی ہے نا. انا سے مراد یا پھر نام، وہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اور کب ہوتا ہوں؟
اور وہ بھی فرمایا کہ ذکرنی مجھے، یہ نہیں کہ ذکر اسمی، ذکرنی جب میرا ذکر کرے، وتحرکت بی، بے اسمی نہیں، وتحرکت، دیکھ لیجیے آپ، وتحرکت بی شفتہ ہو۔ اب بتائیے جو ہونٹ ہلیں گے تو ذات الہی سے ہلیں گے یا اسم الہی سے؟ اسم الہی، اور اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ وتحرکت بی، تو یہ تبھی نہ ہوگا جب اسم عین مسمى ہو کہ وہ نام لے میرا، اس کا مطلب مجھے کو بیان کیا اس نے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اسم کیا ہوتا ہے؟ عین مسمى۔ یہ بات ہو گئی تو ہو گیا نا کہ وجود فی العبارت بھی ہے، کسی شے کا وجود فی العبارت بھی اسی کا وجود ہے، کوئی غیر نہیں ہے۔ وجود الکتابہ، اور ایک چوتھا وجود کیا ہے؟ وجود فی الکتابت، کما اذا کتب زید، یا کتبہ زید پڑھ لیجیے آپ، کہ اگر زید لکھا جائے، کسی نے لکھا زید، قال تعالی، جب زید لکھیں گے زا یا دال اس کا نقش، تو اب پڑھیں گے تو کہیں کیا ہے؟ کہ زید، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ کہ زید ہے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ وہ زا یا اور دال ہے، یا کوئی نہیں کہے گا کہ وہ اصل میں ثلاثی مجرد ہے ثلاثی مجرد ہے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ تو کہیں گے زید لکھا ہے، یہ کہیں گے اسم ہے، جو فعل کا اپوزٹ ہے، اسم ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ جو بھی کہے گا وہ کیا کہے گا؟ زید لکھا۔ آپ کے شیخ کا نام لکھ دیں تو شیخ، ہمارے شیخ کا نام ہے، وہ کوئی نہیں کہے گا یہ کوئی غیر ہے۔ تو یہ اسی کا وجود ہوا کہ نہیں ہوا؟ آیت کریمہ سے استدلال فرماتے ہیں، قال تعالی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ یہود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس توریت شریف اور انجیل شریف میں مکتوب پاتے ہیں۔ جی، یہ لوگ سرکار کو کیا پاتے ہیں؟ لکھا ہوا پاتے ہیں، کہ انجیل میں بھی ان کے صفات مذکور ہیں، توریت شریف میں ان کی صفات مذکور ہیں۔ اس کی تعبیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجدونہ، یجدونہ اسمہ نہیں جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتابت کا وجود بھی اسی کا وجود ہوتا ہے۔ یعنی یجدونہ میں ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ چلیے، یہ تو چار قسم کے وجود ہو گئے نا آپ کے علم میں، وجود فی الاعیان، وجود فی الاذہان، وجود فی العبارت، وجود فی الکتابت۔ وظاہر ان هذین النحوین الاخیرین بل الثانی ایضا لیست فی عامة الاعیان وجودا لشیء بنفسه فإن الحق حصول الاشیاء باشباحها لا بانفسها۔ اب یہاں پر ایک نوٹ ہے، اور یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، توجہ چاہیے، کہ ایک شے کے چار قسم کے وجود کو بیان کیا اعلیٰ حضرت نے نا، اور یہی چلتا ہے، چار طرح سے وجود ہوتا ہے، لیکن اس کو چار نہیں بول دیں گے، وہ ایک ہی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اصل جو وجود ہے نا وہ وہی پہلا والا ہے، وجود عین، وجود فی الاعیان۔ باقی وجود فی الاذہان، اور وجود فی الاذہان کے بعد وجود فی العبارت، وجود فی الکتابت، یہ جو آخر کے دونوں ہیں، ہذین الاخیرین، عبارت اور کتابت میں، عموماً اس کو عامۃ الاعیان میں اسے شے کا حقیقی وجود نہیں مانا جاتا۔ شے کا حقیقی، زید کوئی بول رہا ہے یا کوئی لکھ رہا ہے تو یہ زید کا حقیقی، یہ والا وجود حقیقی وجود نہیں ہے، یہ تعبیر ہے زید کی۔ کہتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ دونوں آخر کی جو قسمیں ہیں وجود کی، اور ترقی کرتے ہوئے کہتے ہیں بلستانی، بلکہ دوسرا والا بھی، یعنی وجود فی الاذہان، وجود فی العبارت، وجود فی الکتابت کے ساتھ وجود فی الاذہان بھی، وہ سب عامۃ الاعیان میں کسی شے کا حقیقی وجود نہیں ہے، کسی شے کا
حقیقی وجود نہیں ہے، وہ جو کتاب پیپر پہ لکھ دیا آپ نے زید، وہی زید ہے، وہی زید ہے، اسی کو کھلاؤ کھانا، پھر اسی کی دعوت کرو ہیں۔ جب بول دیا ہم نے زید، تو زید میرے منہ سے نکل رہا ہے، اتنا بڑا کہاں سے نکلے گا؟ حقیقی وجود یہ زید کا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ترقی کر کے کہا کہ جو وجود فی الاذہان ہے وہ بھی نہیں ہے، ورنہ زید کی جو صورت ذہن میں آئی تو زید کے تو 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، وہ پاؤں لے کے جائے گا تو پتہ نہیں کہاں دماغ میں کیا حال ہوگا، تو وہ عینی وجود نہیں ہے یہ۔ فَإِنَّ الْحَقَّ حصول الاشیاء باشباحها لا بانفسها، حق جو ہے حصول الاشیاء باشباحها ہے، حصول الاشیاء بانفسها نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اب یہ بھی سوچئے، سنیے، فلسفہ اور منطق میں یہ ایک بحث آتی ہے حصول وجود ذہنی کے بارے میں۔ وجود تو کہتے ہیں نا وجود خارجی، وجود ذہنی، وجود خارجی وہی وجود حقیقی، ہم سب لوگ ہیں، جو بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں نا ان کا وجود خارجی ہے وہ حقیقی وجود، ٹھیک ہے؟ اور وجود ذہنی ایک ہے، ذہن میں ہو، تو وجود ذہنی وجود ہے بھی کہ نہیں ہے، اور ہے تو عین ہے یا غیر ہے، اس پہ بحث چلتی ہے۔ تو مشائین جو ہے نا، اس پہ الگ ایک گروہ ہے، وہ اس پہ الگ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ بہت سارے فلاسفہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حصول الاشیاء بانفسها ہوتا ہے، ذہن میں جو وجود ہے حصول الاشیاء بانفسها، کہ شے کا حقیقی وجود ہی ذہن میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، حصول الاشیاء باشباحها، جب ہم دیکھتے ہیں جب ذہن میں وجود ہوتا ہے تو بانفسها نہیں بلکہ باشباحها، اشباح کا مطلب ہوتا ہے اس کا جو ہے نا، اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کی شبیہ جاتی ہے، وہ خود نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی حق ہے، حصول الاشیاء باشباحها۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگ کا تصور آپ اگر کریں گے دماغ میں، تو آگ تو جلاتی ہے تو دماغ کیا ہونا چاہیے؟ برن ہونا چاہیے نا، گرم ہونا چاہیے، مگر ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں ہم۔ کوئی بھی چیز اس کے خاصیات، تو پھر اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ حصول الاشیاء بانفسها، اپنے خواص کے سے متجرد ہو کر۔ بہرحال یہ بحث ہم نہیں جا رہے کیونکہ ہم اپنے پوائنٹ پہ رہیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حصول الاشیاء باشباحها حق ہے، حصول الاشیاء بانفسها حق نہیں ہے۔ جو ذہن میں صورت چھپتی ہے وہ شبہ ہے، وہ جو چیز جس کو آپ دماغ میں لا رہے ہیں وہی چیز دماغ میں نہیں آتی ہے، اس کی شبہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اقول، اس پہ اعلیٰ حضرت اقول کہہ کے کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ عِنْدِي حقیقتاً انکار ائمتنا المتکلمین الوجود الذہنی۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ائمہ متکلمین نے وجود ذہنی سے انکار کیا ہے، یہ کہہ کر کے، ہمارے ائمہ متکلمین نے جب یہ کہا کہ ذہن میں کسی کا وجود ہوتا ہے وہ وجود حقیقی نہیں ہے، حصول الاشیاء بانفسها نہیں ہے، حصول الاشیاء باشباحها، یہ کہہ کر کے ان کی مراد کیا ہے؟ ان کی مراد یہ ہے کہ وجود ذہنی کا انکار، وجود ذہنی حقیقی وجود نہیں ہے، وجود ذہنی حقیقی وجود نہیں، یہ انکار مقصود ہے۔ اے ان الشیء لیس فی الذہن، یعنی شے ذہن میں نہیں ہوتی جب اس کا تصور کرتا ہے بندہ، بل شبہ، بلکہ اس کی ایک تصویر ہوتی ہے، اس کی ایک مثال ہوتی ہے۔ وحملہ الامام الرازی علی انکار کونہ علما، اور امام رازی نے بھی یہ قول کیا ہے اور اس کو محمول اس پر کیا ہے کہ یہ علم نہیں ہے۔ کس پر محمول کیا کہ یہ علم؟ اب یہ سب باتیں آتی جا رہی ہیں تو اعلیٰ حضرت نے جب بھی کوئی علمی بات آ جاتی ہے نا، تو کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو بھی دھیرے دھیرے ہلکے انداز میں لے لیتے ہیں۔ علم کی تعریف کے بارے میں، تصور و تصدیق کے بارے میں مناطقہ فلاسفہ کے بڑے مذاہب ہیں، یہاں تک کہ علم کے بارے میں علامہ فضل حق خیرآبادی نے کتنے قوال پیش کیے، 6 7 تعریفیں کی۔ علم ہے کیا؟ حصول صورت ہے یا صورت حاصلہ ہے یا وجود شیء عند المدرک ہے کیا علم؟
کیا عالم اور معلوم کے درمیان کنیکشن کا نام ہے یا صفت ہے، کیفیت ہے، کیا ہے علم؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ الصورۃ الحاصلہ جو ہے وہ علم ہے. کیا ہے الصورۃ الحاصلہ؟ جو چھپ گئی ہے جو صورت، وہی علم ہے، وہی علم ہے. کسی نے کہا الحاضر عند المدرک، جو وہاں پر موجود ہے وہ علم ہے. کسی نے کہا جو صورت چھپ گئی ہے وہ علم ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، امام راضی نے یہ رد کیا ہے. اصل میں امام راضی نے بھی یہ قول کیا ہے، تو یہ رد کیا ہے کہ نہیں، وہ صورت علم نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ صورت ہی علم ہے، جو ذہن میں چھپی ہے صورت وہی کیا ہے. تو امام راضی نے کہا نہیں، صورت علم نہیں ہے. اقول، اعلیٰ حضرت یہاں پر اقول کہہ کے کہتے ہیں اصل میں علم ہے کیا؟ وہو ایضا حق، یہ بھی حق ہے. کیا؟ فإن العلم عندنا كما نص عليه امام السنة علم الہدی ابو منصور الماتریدی قدس سرہ ہی الحالۃ الانجلائیہ دون الصورۃ الحاصلہ. اس لیے کہ علم ہمارے نزدیک، جیسا کہ امام سنت اور امام اہل سنت حضرت سیدنا ابو منصور ماتریدی قدس سرہ العزیز، انہوں نے تنصیص فرمائی، صراحتاً فرمایا کہ علم کیفیت انجلائیہ کا نام ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو بیان فرمایا. علم کس کا نام ہے؟ حالت انجلائیہ کا. جب کوئی چیز آپ کے لیے کلیئر ہو جائے تو اسی کیفیت کا نام علم ہے. حالت انجلا کا معنی ہوتا ہے بالکل واضح، انشراح، بالکل کلیئر ہو جائے، سمجھ میں آ جائے. تو علم نام کس کا ہے؟ حالت انجلائیہ کا. اور وہ حالت انجلائیہ آئے گی کسی صورت کے ذریعے، تو صورت تو ایک سورس ہے، وہ صورت علم نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ حالت انجلائیہ کا نام ہے، نہ کہ صورت حاصلہ کا. وعلیہ المحققون من المتفلسفین، فلسفیوں میں جو محققین ہیں ان کا بھی یہی مذہب ہے کہ علم حالت انجلائیہ کا نام ہے، نہ کہ صورت کا. اور سید زاہد جو ہیں یہ بھی بہت بڑے فلسفی ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے. و بحر العلوم من المتاخرین، اور متاخرین میں حضرت علامہ عبد العلی بحر العلوم صاحب فواتح الرحمود، ان کا بھی یہی مذہب ہے. وَإِن كَانَ جَمْهُورُ جَهَلَةِ الْمَشَّائِينَ عَلَى الْقَوْلِ بِالصُّورَةِ مَشَّائِينَ، اگرچہ جمہور مشائین، نادان جاہل، یہ لوگ صورت والے قول پہ چلے جا رہے ہیں کہ علم نام کس کا ہے؟ صورت کا. یہ گروپ ہے مشائین کا، اشراقیین مشائین، دو گروہ چلتے تھے. علم نام کس کا ہے اس پہ؟ تو مشائین نے یہ کہا کہ وہ صورت حاصلہ کا نام ہے، اور اسی پہ چلے جا رہے ہیں وہ. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ جاہل نہیں، علم نام صورت کا ہی نہیں ہے نا، علم نام حالت انجلائیہ، کیفیت انجلائیہ کا. چلیے، فہذا مراد اصحابنا، اس بات کو مکمل کرتے ہیں. فرماتے فہذا مراد اصحابنا، تو یہ ہے ہمارے اصحاب متکلمین کی مراد. جو ہم نے یہ کہا کہ وجود فی الاذہان جو ہے نا، وہ کوئی وجود کا انکار ہے مقصد. جو ہمارے متکلمین یا علماء نے کہا کہ حصول اشیاء بے انفسہا نہیں ہوتا بلکہ بے اشباہہا ہوتا ہے. جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے بس. یہ مطلب نہیں کہ معانی جو ہے وہ ذہن میں آتے ہی نہیں ہے. ثم ذهب به المتاخرون الى ما ذهبوا، اور پھر متاخرین اس کو لے کے چلتے چلے گئے جہاں بھی جو بھی کہنے لگ گئے. مقصد وہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ وجود ذہنی کا انکار، کہ وجود ذہنی وجود نفس الامری نہیں ہے، وجود حقیقی نہیں ہے. وجود حقیقی وہی ہے جو خارج ہے. وَإِلَّا فَإِنْكَارُ قِيَامِ مَعَانٍ بِالْأَذْهَانِ مِمَّا لَا يُعْقَلُ عَنْ عَاقِلٍ فَضْلًا عَنْ أُولَئِكَ أَسَاطِينِ الْعِلْمِ وَالْعِرْفَانِ. ورنہ معانی کا ذہنوں کے ساتھ قیام، یہ کون انکار کرے گا؟
معانی تو ذہن میں قائم ہوتے ہی ہیں، جب آدمی کسی چیز کے بارے میں سوچے گا تو اس کے معانی ذہن میں آتے ہیں، ہے نا، اس کے معانی ذہن میں یہ قائم ہوتے ہیں، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی عاقل نہیں کر سکتا، کجا یہ کہ وہ علماء اکابر جو اساتین علم ہیں، جو معرفت کے کا سمندر ہیں، وہ لوگ اس کا انکار کریں گے۔ لیکن عقیدت ائمتنا السلف الحقہ الصادقہ ان هذه الانحاء الاربعہ کلها مواطن وجود القرآن العظیم حقیقتا و حقا، یہ ساری باتیں پیش کرنے کے بعد جو شے کے 4 وجود بتا دیے، اس کے بعد اب خلاصہ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف ائمہ کرام کا سچا اور حق عقیدہ یہ ہے کہ یہ چاروں قسم کے جو وجود ہیں وہ سب قرآن عظیم کے وجود کے مقامات ہیں۔ مواطن، موطن ظرف، قرآن عظیم کے وجود کے مقامات ہیں، یہاں سے اس کا وجود، یہاں سے اس کا وجود، یہاں سے اس کا وجود، اور سب ایک ہے۔ وہ مجالی شہود الفرقان الکریم تحقیقاً و صدقاً، اور یہ سب کے سب فرقان کریم یعنی قرآن کریم کے شہود یعنی جلوہ گاہیں ہیں، مجالی، مجلو ظرف، قرآن کریم یہاں تجلی فرماتا ہے، یہ جتنے نا یہاں تجلی فرماتا ہے، تحقیقی اور سچی بات یہی ہے۔ فالقرآن الذی هو صفۃ قدیمۃ لحضرۃ العزۃ عز جلالہ وقائم ازلا وابدا بذاتہ الکریمہ مستحیل الانفکاک عنہ ولا هو ولا غیرہ ولا خالق ولا مخلوق هو بعینہ المقروء بلساننا المسموع بآذاننا المکتوب فی صدورنا المحفوظ فی صدورنا والحمد للہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں کہ یہ سب مجالی اور مواطن ہیں، قرآن کریم کا ظہور یہاں ہو رہا ہے، قرآن کریم کا ظہور کہاں ہو رہا ہے؟ وہ لوح محفوظ میں ہے، وہی قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہی جبریل امین لے کر آئے، وہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، وہی مصحف عثمانی میں لکھا گیا، حفاظ وہی یاد کرتے ہیں، ہم وہی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں فلاں ہمارا مقامات پہ قرآن کریم کی تجلیات جلوے ہو رہے ہیں، اور ہے کیا؟ یہ سب وہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ ذات الہی کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے۔ فرمایا فالقرآن، تو قرآن تو وہ ہے جو کہ اللہ رب العزت کی صفت قدیمہ ہے، اور اسی کی ذات کریمہ کے ساتھ ازلاً و ابداً قائم ہے، اسی کی ذات کے ساتھ قائم ہے ہمیشہ سے، اور ہمیشہ اسی کی ذات کے ساتھ قائم رہے گا۔ مستحیل الانفکاک عنہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مستحیل، جدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں، محال ہے، ورنہ جب جدا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ متکلم نہ رہے، ہے نا، صفت جدا ہو گئی۔ لا ہوا ولا غیرہ، وہ صفت ربانی، وہ ذات الہی کا عین بھی نہیں ہے، غیر بھی نہیں ہے، اور یہ ایک الگ بحث ہے جو آپ نے شرح عقائد وغیرہ میں پڑھ لی ہوگی، کہ وہ صفت الہی نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، یہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہیں سمجھ میں آیا تو مختصراً یہ کہ نہ یعنی مفہوم کے اعتبار سے عین نہیں ہے، مفہوم کے اعتبار سے، کیونکہ اس صفت کا مفہوم ذات الہی کے مفہوم سے زیادہ ہے، علاوہ ہے، تو مفہوم کے اعتبار سے عین نہیں ہے، اور مصداق کے اعتبار سے غیر نہیں ہے، وہ نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، خالق تو ذات الہی ہے جی، مخلوق بھی نہیں ہے، قرآن مخلوق بھی نہیں ہے، کہ صفات سب کے سب قدیم ہے، اور جو بھی مخلوق ہو وہ حادث ہے، جو بھی مخلوق ہے وہ حادث ہے، اور یہ ذات الہی کے ساتھ قائم، اگر وہ حادث ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات محل حوادث ہو تو پھر الہ نہ ہو، تو نہ تو خالق ہو نہ مخلوق، ہوا بعین ہی وہی کلام جو صفت الہی قدیمہ ہے، وہی ہماری زبان سے پڑھی جاتی ہے، وہی ہمارے کانوں میں سنا جاتا ہے کلام، وہی ہماری سطروں میں مکتوب ہے، اور وہی ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔
لا انہ شیء آخر غیر القرآن، نہ یہ کہ وہ کوئی اور چیز ہے قرآن کریم کے علاوہ، دالن علی القرآن، جو قرآن کریم پر دال ہو، کلا ہرگز نہیں۔ کلام جو لوح محفوظ میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ قرآن کریم جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک، آپ یہ سمجھیے کہ یہ کلام کچھ اور ہے جو دال ہے اس پر۔ تو جو دال ہو، دال مدلول الگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دال مغایرت چاہتا ہے، دال مدلول الگ الگ ہے تو مغایر ہو گیا۔ اب یہ کہنے کو تو کوئی کہہ دے گا کہ جناب یہ دال ہے اس پر، جو عبارت ہے وہ اس پہ دال ہے ذات پہ فلاں فلاں، اس طرح کہتے کہتے، تو اب یہی کہہ دیں گے نا کہ کسی نے سورہ فاتحہ سے والناس تک پڑھا تو قسم کھا کے کہہ سکتے کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا، اگر دال مانے تو۔ کیوں؟ یہ تو دال ہے، وہ عین نہیں ہے اس کا، تو قرآن کہاں پڑھا؟ بتائیے۔ تو جو پڑھا وہی قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کام ہے وہی قرآن ہے، جو لوح محفوظ میں وہی قرآن ہے، اور اسی کا پڑھنا سنت ہے تراویح میں، اور جو ہم نے پڑھا وہی پڑھا۔ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن جو ہے وہ کوئی اور کلام ہے جو اصل قرآن پر دال ہو، نہیں ہرگز نہیں، بل کلھا تجلیات ہو، یہ سارے کے سارے جو ہے نا اس کی تجلیات ہیں۔ وہو المتجلی فیہا حقیقتاً، اور قرآن ہی ان ساری تجلیات میں متجلی ہے حقیقتاً، بغیر اس کے من دون ان ينفصل عن الذات الالہیہ، بغیر اس کے کہ ذات الہیہ سے وہ جدا ہو، او یتصل بشیء من الحوادث، یا پھر یہ کہ حوادث میں کسی ایک شے سے متصل ہو جائے، کسی کی دل میں آ کر کے اس سے متصل ہو جائے ذات الہی سے جدا ہو کر کے، ایسا بھی نہیں۔ او یکون له حلول فی، یا پھر یہ کہ قرآن کریم کسی کے ذات میں یا کسی شے میں حلول کر جائے، او یصیب ذیل قدمہ شیعۃ من حدوث تلک الکسوات، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم کے دامن پر ان کسوات کے حدوث کا کوئی دھبا آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، اس کے دامن قدم پر وہ الگ الگ جو لباس و تجلیات ہیں ان کا کوئی دھبا آئے کہ وہ اتنے ہیں تو یہ بھی اتنا، او یتطرق الیہ تعدد بتعدد الجلوات، یا پھر جلووں کے تعدد سے ذات الہی اللہ تعالیٰ کی صفت میں تعدد ہو جائے، یہ بھی نہیں ہے۔ کما قلتو، جیسا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں نے کہا اتجدد الملابس مغیر للابس، کپڑوں کا تجدد لابس کو بدل دیتا ہے؟ یہ کوئی جاہل ہوگا نا کہے گا کہ ابھی شیروانی پہن کے آ رہے ہیں تو ہمارے حضرت ہیں، اور ابھی ٹی شرٹ پہن کے آ رہے ہیں تو سر ہیں، یا کرتا پاجامہ پہن کے آ رہے ہیں تو کوئی اور ہیں، ٹوپی پہن کے آئے تو کوئی اور ہیں، اور عمامہ پہن کے آئے تو کوئی اور ہیں، تو جتنے لباس صبح سے شام تک بدلے اتنے حضرت ہو گئے، حضرت تو ایک ہی ہے نا۔ تو ملابس کا تجدد لابس کو بدلتا ہے۔ وقل، تو میں نے یہ بھی کہا شمس وراء مدارک الوطوات فعلیک بالایمان للابعاط، یہ ایک سورج ہے جو وطوات کے مدارک کے پیچھے ہے۔ وطوات سے مراد چمگادڑ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیٹ، چمگادڑ کہتے ہیں فارسی میں، کہ اگر دن میں سورج نظر نہ آئے تو یہ چمگادڑ کی آنکھوں کی کمی ہے، سورج کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں رہا، اس کا مسئلہ ہے۔ تو چمگادڑ جو ہے اس کے مدارک، وہ جہاں تک وہ اچیو کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کے ماورا ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کے مدارک کے ماورا سورج ہے موجود۔ وہ آ کے رات میں کہے گا کہ نہیں سورج تو کچھ بھی نہیں تھا، کہاں تھا، ہوتا تو نظر آتا، ارے تم دیکھ ہی نہیں رہے تھے، تو ماورا میں سورج تو ہے، وہ انکار کر رہا ہے۔ فعلیک بالایمان، تو تم پر لازم ہے کہ سورج کو مانو، نہ یہ کہ جو ہے نا انکار میں غلو کرو اور زبردستی جو ہے نا کہو نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں۔ چلیے یہیں پر آج کا درس مکمل ہو گیا۔ اس کو ہائی لائٹ کر کے یہاں سے انشاءاللہ کل درس شروع ہوگا۔ اور اب بتائیے کسی کا کوئی
سوال ہو تو. سوالات تو انشاءاللہ جو بحثیں آگے بڑھیں گی تو سوالات پیدا ہوں گے. اس پہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے. یہاں پہ اسکرین پہ کر رہا ہے، اس میں نہیں کر رہا. یہ کلک کر کے کرنا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے. ارے ہوں 30 تاریخ ہے نا. جی چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.